ان کے پیرامیٹرز آف ایکسرسائز آف پاور کیا ہیں، تو ہم اس کو تو انویلیڈیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک اس طرح کی آبزرویشن تھی کہ جس کے متعلق بے حساب فیصلے ایسے ممالک میں جہاں پر کہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سر فہرست ہے، بار بار انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن if passed and if it derogates from the constitution shall have to be upset, shall have to be avoided, and such legislations have been avoided. Nowhere in the world کبھی بھی کسی سپیریئر کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو پارلیمنٹ نے کوئی قانون پاس کر لیا تو اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو وائیولیٹ کرتا ہے تو جناب وہ تو پارلیمنٹ از جج آف اٹس اون جورسڈکشن. That is absolutely wrong. The Supreme Court of the country is the custodian of the Constitution. اور جس طریقے سے ہمارے دوست منیر ملک صاحب نے فرمایا، Constitution is an organic whole. It changes with times. It has to adjust itself. But it never gives way to a lack of rule of law. It never gives way to violation of basic principles of democracy. یہ کبھی نہیں ہوا. اینڈ دس از واٹ our سپریم کورٹ ہیز ڈن since the decision of سید ظفر علی شاہ's case. One after the other these decisions have come. ایک کے بعد دیگرے یہ ڈیسیشنز پی سی او کے حلف لیے ہوئے ججوں نے دیے ہیں، جن کو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو جج ہی نہیں مانتے. اور یہ پہلا فیصلہ ایسا ہے افتخار چودھری صاحب کے کیس میں جس میں انہوں نے اس بات کا احساس کیا ہے کہ اب بہت کچھ ہو چکا، اب اس سے زیادہ اگر ہوا تو قوم سپریم کورٹ کو خود نہیں چھوڑے گی. تو یہ ایک نہایت اہم چیزیں ہیں جس کے متعلق ہم کو پتہ ہونا چاہیے، ہم کو سمجھنا چاہیے. And as I said, and as my two friends have said, everyone is watching the Supreme Court. Everyone is watching where it goes and how it proceeds from here. تو آپ خاصے پر امید ہیں کہ اب اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو کچھ مختلف فیصلے کی قوم توقع ہونا چاہیے. دیکھیے نا، میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ جو کہ کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں، آپ جنہوں نے پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن کی حلف لیے، آپ میں سے ہر ایک نے لیا. آپ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو قانون چاہے پاس کر دے؟ اگلے روز آپ جیسی ایک دوست کی محفل کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پارلیمنٹ کل پاکستان میں بادشاہت قائم کر دے تو کیا سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ اپنی جورسڈکشن کی خود جج ہے؟ کبھی بھی نہیں. کچھ فنڈامنٹلز ایسے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے فیبرک کا حصہ ہیں، اس کو آپ وائیولیٹ نہیں کر سکتے، اس کی آپ بیخ خونی نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے ان میں سے ایک چیز یہ 2 آفیسز ایکٹ کا مسئلہ ہے. ربانی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس قانون کو پڑھ کے، اس ترمیم کو پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 63(1)D میں ایک ترمیم کی ضرورت تھی کہ کوئی شخص جو سرکاری ملازمت میں ہو 2 عہدے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس ترمیم سے ایسا لگتا ہے کہ 43(1) میں ترمیم کی گئی کہ صدر ایک دوسرا عہدہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ قانون سے متصادم آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحیح فیصلہ تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جی وجی صاحب اس پہ اپنی اظہار رائے دے چکے ہیں، اور ویسے تو مناسب نہیں لگتا کہ میں اس کے بعد اس موضوع پہ بات کروں، لیکن جی صاحب سے ہی تو ہم سیکھ رہے ہیں، انہی سے اور لوگوں کی رہنمائی ہو رہی ہے. شروع سے وجی صاحب سے سیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے کئی دفعہ اپیئر بھی ہوئے ہیں، اور بہت سے ڈیٹینشن میٹرز بھی میرے وجی صاحب کے سامنے جا چکے ہیں. لیکن واپس آتے ہوئے اس قانون پہ، یہ انفارچونیٹلی مجھے نہایت ہی ندامت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اس وقت سینٹ میں موجود تھا جب یہ
بل جو ہے وہاں پہ آیا نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے، اور بدقسمتی سے ہم نے اس کی اپوزیشن تو کی سینٹ میں، لیکن اس کو تعداد کم ہونے کی وجہ سے ہم روک نہیں پائے۔ وہاں پہ اپوزیشن نے جو پوزیشن لی وہ کم و بیش بالکل وہی تھی جو وجی صاحب نے ابھی فرمائی، اور یہ لیجسلیشن در حقیقت جس پرویزو کی وہ بات کر رہے ہیں 41(7) کے، یہ اسی کے نتیجے میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی دسمبر 2004 کے بعد آرٹیکل 63(1)D جو ہے وہ آپریٹو ہو جائے گا، اور 63(1)D کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ آفس آف پروفٹ جو ہے اس کے زمرے میں یہ جنرل مشرف کے 2 عہدے جو ہیں وہ نہ آئے، خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف والا، یہ لیجسلیشن لائی گئی۔ اس وقت ہم نے بھی یہی بات کہی کہ جی یہ سبارڈنیٹ لیجسلیشن ہے، اور اس سے آپ جو انٹینٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور یہ بد نیتی کے اوپر مبنی ہے، میلیفائڈ ہے، لیکن بہرحال بدقسمتی سے کیونکہ اپوزیشن کی تعداد نہیں تھی، یہ بل جو ہے وہ پاس ہوا۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے، اور اب جب جنرل مشرف الیکشن کے لیے جائیں گے، چاہے وہ وردی کے اندر جائیں چاہے وہ وردی کے بغیر الیکشن کے لیے جائے، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں ان کے سامنے قانونی اور یا بالخصوص آئینی رکاوٹیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کو وہ اسی وقت پار کر سکتے ہیں یا حل کر سکتے ہیں اگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں۔ منیر ملک صاحب، آپ بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وکلا کی تحریک کا پہلا مرحلہ طے ہوا ہے اور دوسرا مرحلہ اب شروع ہوا ہے۔ آپ کے تمام دوستوں کا اصرار ہے، جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ پرویز مشرف کو یونیفارم میں اب آپ قبول نہیں کریں گے۔ آپ کچھ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے، آپ کی تحریک کیا رخ اختیار کرے گی وکلا کی تحریک، اور کیا عوام اس کے ساتھ ہوں گے؟ سب سے پہلے میں یہ کہتا چلوں بختیار صاحب کہ وکلا برادری پرویز مشرف کو صدر نہیں مانتے۔ جو ہمارا مورل سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈال کے قابض ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس سے یہ نیگوشیٹ نہیں کرتے کہ ڈرائنگ روم تمہارا ہے، لیونگ روم میرا ہے، کچن مل کے چلائیں گے، تم اتنے گھنٹے اے سی والے کمرے میں بیٹھو گے اور میں اتنے گھنٹے بیٹھوں گا۔ اس کو بولتے ہیں ڈیل۔ آپ کسی غاصب سے یا کسی آدمی نے جس کے آپ کے گھر پہ قبضہ کیا ہو، آپ کسی مورل پلین پہ اس سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ آج کھلا ہے 2 ماہ کی تعطیل کے بعد۔ لاہور ہائی کورٹ اس وقت سمر ریسیس پہ ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ اس وقت 2 ہفتوں کی چھٹیوں کے بعد کھلا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تحریک تو 4 دن چلے گی، 5 دن چلے گی، 6 دن چلے گی، یہ 133 ڈیز چلی ہے اور ایک کامیاب نتیجے پہ پہنچی ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرے سٹیپ میں ہماری تحریک کیا ہے؟ ہماری تحریک ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنے کی۔ وکلا کے پاس بندوقیں نہیں ہیں، ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ the pen is mightier than the sword۔ ہم مائنڈ سیٹس کو بدلتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے عوام کے مائنڈ سیٹ کو بدلا ہے، اس کو سکھایا ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ انصاف یہ ہوتا ہے کہ ایک 8 سالہ بچی کی 80 سالہ بڈھے سے شادی نہیں کرائی جا سکتی۔ انصاف یہ ہوتا ہے کہ قومی اثاثے اسٹیل مل کی طرح کوڑوں کے دام پہ نہیں بیچے جا سکتے۔ احساس یہ ہوتا ہے کہ گوادر کی زمینیں کسی کے باپ کی میراث نہیں ہیں۔ احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈیفنس آفیسرز کے لیے سوسائٹی بنتی ہے تو صحافیوں کے لیے کیوں نہیں بنتی ہے؟ پاکستان میں صحافیوں کی کالونی کیوں نہیں ہے؟ احساس یہ ہوتا ہے، انصاف یہ ہوتا ہے کہ فوج کی بندوقیں وہ آئینی کردار کے لیے استعمال کی جائیں کہ they are posted beyond the frontiers of our land, not towards our own people۔
انصاف دیتا کون ہے؟ ایک ناڈر جج وجی صاحب کی طرح کا، افتخار محمد چودھری صاحب کی طرح کا. ہم نے جد و جہد کے دوسرے حصے میں ہر جج کے ذہن کو بدلنا ہے. تیسرا، ہم نے اس جد و جہد میں سیاستدانوں کے ذہن کو بدلنا ہے کہ ہم نے رضا ربانی کی پارٹی سے سیکھا ہے، ان کی بانی سے، کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، فوج نہیں ہے. ڈیلز کی سیاست سے گریز کرو. ہم نے پاکستانی افواج کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. جب ہم ان مائنڈ سیٹس کو چینج کرتے ہیں تو عوام خود بخود جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. دوسری فیز میں جیسے ہی یہ 2 عدالتیں کھلتی ہیں، انشاءاللہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے سے ہم ہر پروونس میں ڈویژنل کنونشنز بلائیں گے. ہم توقع رکھیں گے کہ عدلیہ بھی آزاد رہے گی، مالکین کے پریشر میں نہیں آئے گی، اور آپ ہمارا پیغام جو ہے پاکستان کے عوام تک پہنچائیں گے. ہماری جد و جہد عدالتوں میں بھی ہوگی جی اور سڑکوں پہ بھی ہوگی. اس کی نوعیت اب بدل گئی ہے. افتخار چودھری صاحب اپنے بھائیوں کے ہو گئے. محمد علی درانی صاحب لائن پر ہیں، ان سے بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لیں، پھر واپس آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے بس چند ایک باتیں کرنی ہے کہ آئندہ چند ماہ ملک کے لیے بہت اہم ہے. صدارتی انتخابات بھی ہونے والے ہیں اور عام انتخابات بھی ہوں گے. آپ کے ایک ساتھی شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس کے معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت نے خوش دلی سے تسلیم کر لیا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آئندہ بھی فیصلے خوش دلی سے تسلیم کیے جائیں. آپ کچھ وضاحت فرما سکتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کیا کوئی ڈکی چھپی دھمکی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی حکومت اور قانون اور آئین کے معاملات جو ہیں جی وہ تو بہت کھلے کھلے ہوتے ہیں اور کھلے کھلے ہی ہونے چاہیے. اور اس میں جہاں تک ملک کے تمام ادارے ہیں، عدلیہ ہے، اس کے بعد قانون سازی کا انسٹیٹیوشن ہے، پھر انتظامیہ کا انسٹیٹیوشن ہے، میڈیا ہے، یہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ اپنے اپنے پیرامیٹرز میں یقینی طور پر کام کرتے ہیں. اور اگر کہیں کوئی کانفلکٹ پیدا ہو یا ایریاز جو ہیں فنکشنل ایریاز ان کے اندر کوئی اگر اس قسم کی ڈسٹربنس آئے تو وہ یقیناً نہیں آنی چاہیے. اور توقع یہی کی جاتی ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود اور اپنی جو آئینی لمٹس ہیں اور قانونی لمٹس ہیں ان کے اندر ہی آپریٹ کرے گا. اور حکومت نے تو اب تک جتنے بھی فیصلے آئے ہیں کورٹس کی طرف سے ان کو خوش دلی سے تسلیم کیا ہے، عوام کی طرف سے آنے والے فیصلوں کو خوش دلی سے تسلیم کیا ہے. اور ہمیں توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ روایت جو ہے یہ ایک مضبوط روایت بنے گی اور مستقبل میں جو تعلقات ہیں وہ آئین اور قانون کے روشنی میں ان کا تعین ہوگا، نہ کہ ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے وہ کسی بھی پہلو میں کار فرما ہو. جی ہاں بالکل، ذاتی پسند اور ناپسند پہ تو معاملات ملکی معاملات نہیں چلائے جا سکتے. یہاں میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں جناب جسٹس وجی الدین احمد صاحب، جناب منیر ملک صاحب اور جناب رضا ربانی صاحب. درانی صاحب، کیا یہ بات حتمی طور پہ طے ہو چکی ہے کہ پرویز مشرف یونیفارم میں ہی اپنا انتخاب لڑیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے، انتخاب کی تاریخ جو آئین اور قانون کے تحت بنتی ہے اگر ہر چیز اپنے اس کے مطابق رہے تو وہ تو 15 ستمبر اور اکتوبر کے درمیان کی ڈیٹ بنتی ہے اور انہی ڈیٹس کے اوپر ان انتخابات کو ہونا چاہیے. اور آئین اور قانون کے تقاضے بھی یہی ہیں کہ انہی ڈیٹس پہ ہو. اب جہاں تک باقی ایشوز ہیں ان کے بارے میں حکومت کا بہت کلیئر موقف ہے کہ ان تمام ایشوز کو آئین اور قانون کی روشنی میں ہی ڈیل کیا جائے گا. اور وہ روشنی کہاں سے ملتی ہے اور کہاں سے ملتی ہے، کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے، اگر اس پہ کسی کی کوئی ریزرویشنز ہوں ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے بھی تمام ڈیفائنڈ طریقہ کار جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے. تو اس کے بارے میں ایک بات جو حتمیت سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو الیکشن کے معاملات ہیں یہ بھی بین ہی جس طرح اب تک حکومت نے تمام ایشوز کو اسی اسپرٹ میں
जो कानून और आइन की स्पिरिट है उसी में उसको किया है और उसी में इसको यकीनन आगे बढ़ाया जाएगा और इसी तरीके से इसको लेकर